السلام علیکم ناظرین، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حسن عباس زیدی حاضر خدمت ہے۔ آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں انہیں میں احساس کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ ان کی جو تاریخ ہے وہ تو بہت سارے انٹرویوز میں آپ سن چکے ہیں، لیکن آج ہم ان سے کچھ غیر روایتی سوال کریں گے اور ان کے خیالات عالی جاننے کی کوشش کریں گے۔ کچھ ایشوز ایسے ہیں ہمارے معاشرے کے جن کے بارے میں بہت سارے لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں اور بہت سارے لوگ رائے بھی دیتے ہیں۔ تو آئیے ملتے ہیں طارق جمیل صاحب سے۔ السلام علیکم طارق صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام زیدی بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے طارق صاحب، بہت میری ذاتی خواہش تھی کہ میں آپ سے ملاقات کروں، آپ کی باتیں سنوں، آپ سے باتیں کروں، لیکن آپ سے ملنے کے بعد میرے خیالات کچھ تبدیل ہو گئے اور میں نے سوچا کہ روایتی باتیں تو آپ سے بہت لوگ کرتے ہیں اور آپ نے بہت سارے اپنے انٹرویوز میں اپنے پورے کیریئر کے حوالے سے بات بھی کی ہے، تو میں نے کہا چند غیر روایتی باتیں بھی کر لیں، بسم اللہ۔ کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوشل میڈیا کے حوالے سے جی ہی بالکل، بات کا آغاز کریں گے۔ بالکل۔ طارق صاحب، کچھ سالوں سے ہمارے ملک میں نا سوشل میڈیا بہت زیادہ جڑ پکڑ چکا ہے اور بہت زیادہ پاورفل ہے۔ آپ بھی بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتے سوشل میڈیا پہ، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس میں مثبت پہلو کیا ہے اور اس کے منفی پہلو آپ کی نظر میں کیا ہے؟ سب سے پہلے تو زیدی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور مجھے عزت دی اور دیکھنے والوں کو بھی آداب۔ دیکھیں سوشل میڈیا آگے چل کر تو اب میں آج ہی بات کر رہا تھا کہ گھر میں بات کر رہا تھا کہ بھئی مجھے لگتا ہے کہ اب یہ ٹی وی کا دور بھی ختم ہونے کو ہے اور اب یہ سوشل میڈیا ہی جو ہے نا رول کرے گا۔ تو مثبت پہلو تو میرا خیال ہے کہ اس کے بہت زیادہ ہیں، لیکن منفی پہلو بھی ہیں۔ منفی پہلو اس سینس میں ہیں کہ افواہیں بہت پھیلائی جاتی ہیں اور غلط سلط انفارمیشن دی جاتی ہے، جس سے کہ لوگوں کا ذہن صحیح سمت میں جانے کی بجائے ڈی ٹریک ہو جاتا ہے، اور جو میں کہتے ہیں نا پنجابی کرائے پاتا۔ تو بہرحال چونکہ دنیا میں ہر کام اور ہر چیز کے دو پہلو ہیں، مثبت اور منفی، تو اس پہ بھی دونوں ہیں، لیکن آگے زمانہ اسی کا ہے، یہ سب اسی کا ہے۔ اچھا طارق صاحب، دیکھیں انسٹاگرام، ٹویٹر، فیس بک، یہ تو بہت زیادہ آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن اب کچھ ایپس آ گئی اور ان ایپس نے بہت زیادہ جو ہے ایک دم لوگوں کو اپنے حصار میں لے لیا، جیسے بیگو آئی، جیسے اسٹریم کار آئی، جیسے لائکی آئی، جیسے ٹک ٹاک آیا، اور بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان ایپس کی وجہ سے معاشرتی اقدار جو ہیں وہ زوال پذیر ہو گئی ہیں اور بہت زیادہ جو ہے جو بے حیائی ہے معاشرے میں وہ پھیلانے کا یہ سبب بن رہی ہیں ایپس، تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ اچھا میں آپ کو زید صاحب اپنی اصلی سچی بات بتاؤں، مجھے انفیکٹ ان چیزوں کا اتنا زیادہ علم نہیں ہے۔ آپ نے مجھے کہا نا کہ آپ بھی ایکٹیو ہیں، ہوا یہ کہ ہم تو اپنے کاموں میں ایکٹیو تھے، جو بھی مطلب کام کر رہے تھے، ایکٹنگ کر رہے تھے یا کچھ اور کر رہے تھے، یہ آ گیا بیچ میں کورونا، اور کورونا نے بٹھا دیا گھر میں۔ اب گھر میں بیٹھ گئے تو کچھ سمجھ نہ آئے کہ کریں تو کیا کریں، یا تو ٹی وی دیکھیں، ٹی وی دیکھیں تو عجیب و غریب ڈراوے اس میں آ رہے ہیں، کرونا نے یہ کر دیا، کرونا نے وہ کر دیا، کرونا نے فلاں کر دیا، اس نے الگ ایک چکر میں ڈال دیا۔ میں نے کہا چھوڑو بھائی، یہ نیوز تو سننے ہی نہیں نا، ڈرامے دیکھو۔ اچھا ڈرامے دیکھے تو ڈرامہ، چونکہ میں ڈرامہ فیلڈ سے ہوں، تو اب وہ لامحالہ ایک آرڈنری ویور کی بجائے ایک ذرا سا کرٹیکلی بھی دیکھتا ہے آدمی، تو کئی چیزیں تو بہت اپریشیٹ کرتا رہا میں،
کئی چیزوں پہ الجھتا رہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو پھر میں نے جائے پناہ اس میں ڈھونڈ لی. اپنا فیس بک پہ ایکٹیو ہو گیا اور واٹس ایپ ہے. اور پھر مجھے کسی نے کہا جی آپ اپنا چینل بنا دیں. وہ میں نے وہ بھی بنا لیا. اب وہ جو بنایا تو مجھے لت لگ گئی اور مزہ آنے لگا. تو وہ شغل میں وہ آگے بڑھ گیا. لیکن حقیقت یہ ہے، میں آج بھی بچوں سے پوچھتا رہتا ہوں. یہ وہ چیز ہے زید صاحب، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ہم سے زیادہ بچے اس کو سمجھتے ہیں. تو میں بچوں سے، لڑکوں سے پوچھتے رہتا ہوں یار یہ ٹویٹر کیا بلا ہے، یہ فلاں کیا چیز ہے. وہ کہتے ہیں جی ٹک ٹاک. میں کہا یار ٹک ٹاک مجھے سمجھاؤ تو کہتے تو نہیں پتا. میں نے کہا نہیں پتا. تو میں بعض جگہ تو بڑا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ بھائی مجھے تو یہ جدید چیزیں نہیں پتا. لیکن آپ کے سوال کے جو سنجیدہ پہلو ہے، میرا خیال ہے کہ یہ جو ایپس کا ذکر کیا نا آپ نے، یہ واقعی معاشرے میں بگاڑ کا باعث زیادہ بن رہی ہیں بجائے اس کے کہ یہ کوئی پازیٹیو رول ادا کریں. اور سب یہ دیکھیں نا، پہلے تو میں اپنی لڑکپن کی بات کروں، آپ تو چھوٹے ہیں مجھ سے کافی. فلمیں دیکھنا شوق ہوتا تھا ہمارا، تو ہم چھپ کے جاتے تھے، ڈر کے جاتے تھے. فلم دیکھ کر آتے تھے تو ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ہماری آنکھوں سے یا ہمارے چہرے سے ماں باپ کو پتہ نہ چل جائے. اور جب آدھا پونا گھنٹہ اطمینان کا گزر جاتا تو تسلی ہوتی کہ نہیں اننت نہیں، پتہ نہیں کیا. اس کے بعد ٹیلی ویژن آ گیا. تو ٹیلی ویژن میں پی ٹی وی پر تو سنسر بہت ہارڈ، اور یہ خیال رکھا جاتا تھا کہ کون سی چیز ٹی وی پہ آنی ہے، کون سی نہیں آنی. یہ فیملی ویونگ کی چیز ہے. اب یہ ہر بچے کے پاس موجود ہے، اور نیٹ کے ذریعے آپ دنیا بھر کی کوئی بھی سائٹ دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور ماں باپ کو افسوس ہوتا ہے کہ ماں باپ کو نہیں پتا کہ اس کا بچہ یا بچی اس وقت کمرے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کوئی ایجوکیشنل ایکٹیویٹی میں ہے، یا اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے. یہ تو ہے. اچھا دیکھیں، یوٹیوب کے جو بہت اچھے پہلو ہیں یہ ہے کہ اس سے آپ بہت سارا علم بھی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں تو شاید ہم نے توجہ نہیں دی اس طرف، لیکن ہمارا پڑوسی ملک جو ہے اس نے یوٹیوب پہ بہت حساس ٹاپکس جو ہیں، جو حقیقتاً حساس ہیں اور نوجوانوں میں وہ مسائل پائے جاتے ہیں، ان پر شارٹ فلمز بنانا شروع کی. اور وہ شارٹ فلمز آہستہ آہستہ اس حد تک خطرناک پوزیشن میں شامل ہو گئیں کہ جو نوجوان بھی اسے دیکھتا ہے پھر وہ اسی چینل کی ہی جانب اس کی رغبت ہو جاتی ہے، اور وہ وہی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ جو جو اس میں دکھایا جا رہا ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ آگے چل کے جو یوٹیوب، جیسا کہ آپ نے بتایا بھی ہے کہ اب چینلز کا دور بھی ختم ہو رہا ہے اور صرف ایک چھوٹی اسکرین پہ، ایک موبائل پہ ہی ساری دنیا سمیٹ کے آ گئی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے حساس موضوعات کو عکس بند کر کے یوٹیوب پہ لانا، یا ابھی اس کا وقت نہیں ہے؟ زید صاحب یہ تو آپ نے بڑا ایک تکلیف دہ اور سوچنے والا جو نقطہ ہے. مجھے نہیں معلوم، میں اتنا زیادہ اس پر کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن یہ ایسا بھی تو نہیں نا کہ اس پر قدغن نہ لگائی جا سکے. یعنی یہ پیمرا اور یہ اس طرح کے ادارے کس مرض کی دوا ہیں؟ آپ
مطلب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. ابھی میں نے کہا نا فلمیں، تو یہاں لاہور میں تو میکلوڈ روڈ اور ایبٹ روڈ سینما ہاؤسز کا وہ ہوتا تھا. گھروں میں اخبار آیا کرتے تھے، اخباروں میں فلموں کے اشتہارات. تو ہمارے لیے، بچوں کے لیے تعلیم و تربیت اور بچوں کی دنیا اور کھلونا، اس طرح کے میگزین ہمارے والد صاحب نے لگوا کے دیے. اگرچہ ہماری نظر پڑ جاتی تھی فلمی اشتہارات پر بھی، لیکن ہمارے لیے پرسنل جو ایک جس کو ہم اون کرتے تھے اور جو اپنا، کہ اخبار تو ابا جی کے لیے آیا، لیکن یہ بچوں کی دنیا، یہ تعلیم و تربیت، یہ کھلونا رسالہ میرا، یہ فلاں میرے بھائی کا، تو ہم اس پہ زیادہ ٹائم لگاتے تھے اور ہلکی پھلکی نظر ادھر بھی پڑ جاتی تھی، اور اس نظر کے اوپر چیک پیرنٹس کا بھی ہوتا تھا. بازار لے گئے ابا جی، تو اگر مثلاً مجبوری ہے کہ میکلوڈ روڈ سے گزرنا ہے یا ایبٹ روڈ سے گزرنا ہے، تو وہ سائیکل پر یا موٹر سائیکل پر یا انگلی پکڑے ہوئے، تو وہ راستہ چھوڑ دیتے تھے اور دوسرے راستے سے گھما لاتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا آج کا یہ جو عہد ہے جس میں یہ اتنی چیزیں آپ کے پام پر آ گئی ہیں، آپ کی ہتھیلی میں آ گئی ہیں، کیا کوئی ایسا نظام بالکل نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیک رکھ لیا جائے، کوئی سینسر لگا دیا جائے، کوئی حکومتی سطح پر ایسے انتظامات کیے جائیں کہ جن شارٹ فلمز کی طرح آپ نے اشارہ کیا نا، میں نے کچھ مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور آپ نے جو بات کی ہے کہ جو نوجوان ان چینلز کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں یا ان موویز کو، وہ صرف دیکھنا ہی نہیں شروع کر دیتے. زید صاحب، تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ اس طرح کے رویے اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ہو رہا، بند اگر نہ باندھا گیا تو یہ بہا کے لے جائے گا. اچھا، شاید آپ کے علم میں یہ بات آ گئی ہو کہ ہمارے ملک میں پہلے فیصلہ کیا گیا تھا کہ یوٹیوب بند کر دیا جائے. پھر یہ بات تجویز آئی کہ یوٹیوب پہلے بند کیا گیا تھا تو اور زیادہ لوگوں کا جو رجحان ہے اس جانب ہو گیا تھا. اب صرف پاکستانی گورنمنٹ نے جو یوٹیوب اتھارٹیز ہیں انہیں یہ کہا ہے کہ سیاستدان، ججز، آرم فورسز، وزراء اعظم، ان کے خلاف کوئی جو بات ہوگی، کوئی بھی چینل ان کی جو تصدیق کرے گا یا ان کے خلاف جو ہے بہت زیادہ بولے گا تو اس کو بند کر دیا جائے گا. بلکہ بند ہی نہیں کرے گی یوٹیوب انتظامیہ، اس کو ختم کر دے گی، ڈیلیٹ کر دے گی اس چینل کو. اور کچھ چینلز ڈیلیٹ بھی کیے گئے، جس میں سے ایک صاحب جو آپ نے بھی بہت دیکھا ہوگا، بہت زیادہ دبئی میں بیٹھ کے بولتے رہے نواز شریف کے خلاف، اور یہ چاچا شکور کے نام سے ان کا چینل بھی ڈیلیٹ کیا گیا. اور جب ان سے کسی نے یہ سوال کیا کہ بھائی آپ کا چینل کیوں ڈیلیٹ کیا گیا، انہوں نے کہا بس میں نے ججز کو ایک چھوٹی سی جو ہے گالی دی تھی جس کو میں گالی نہیں سمجھتا، تو اس لیے میرا جو چینل ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ، ہاں، اب یہاں تک تو چیک ہو گیا. باقی چیزیں گورنمنٹ شاید اس لیے بھی بند نہیں کرنا چاہتی کہ یہ اس حد تک دیکھا جا رہا ہے یوٹیوب اب اتنا رجحان بڑھ گیا ورلڈ وائڈ. تو ظاہری بات ہے، آپ خود اندازہ لگاتے ہوں گے کہ نیٹ جو ہے وہ آپ خریدتے ہیں، وہ فری آپ کو اویلیبل نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو اس صورت میں ریونیو مل رہا ہے اور وہ اپنے ریونیو کو تو اسی طرح بند کرنا نہیں چاہے گی. تو آپ بس اسی بات کے ساتھ کہ یہ یوٹیوب کا جو ہے مزید چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، یا پھر بس جس طرح چل رہا ہے اس طرح چلنے دیا جائے. اصل میں زین صاحب، میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا یہ ہے کہ بند کر دینے سے کوئی حل نہیں نکلتا. دنیا میں جو بھی کچھ انوینشنز ہو رہی ہیں اور جو ترقی ہو رہی ہے اور جو جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، آپ ان کو روک نہیں سکتے. کیسے روکیں گے؟ روک سکتے ہی نہیں. اب تو دنیا ویسے بھی
سمٹ کر جو ہے نا بالکل ایک جو جیسے گلوبل ولیج کہتے ہیں، چھوٹی سی دنیا ہو گئی ہے. اب تو یہ نہیں رہا 7 سمندر پار اور کالا پانی اور فلانا، اور جی وہ چلا گیا سفر پر اور مدتیں گزر گئیں اور پتہ نہیں کدھر گیا. اب تو دنیا بڑی سمٹ گئی ہے. اب تو کتنے گھنٹے میں آپ امریکہ پہنچ جاتے ہیں؟ ایک دن یا ایک رات میں مطلب پہنچ جاتے ہیں. تو بند کرنا کوئی علاج نہیں ہے. یہ جو آپ نے بات کی نا چاچا شکورے والی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں زیدی بھائی، آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں نا اس کو صحافت کہتے ہیں. اور صحافی ایسے ہی اٹھ کر کوئی نہیں بن جاتا. اس کے پیچھے اس کی ایک بڑی تربیت ہوتی ہے. سینئرز کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے، اس نے خاص طرح کی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، اس کی ایک آبیاری ہوتی ہے، اس کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، تب جا کر وہ ایک منصب کا اہل ہو جاتا ہے. یہاں تو یہ ہے کہ چاچا شکورہ اٹھ کے چینل بنا لیتا ہے. بندہ چاچا شکورے نو پوچھے بھئی تمہارے پیچھے نالج یا تمہارے پیچھے بردباری اور عقل اور تمہارے پیچھے تم صرف گالیاں دینے کے لیے تو چینل نہیں بنایا جا سکتا. چینل یہ ضرور ہونا چاہیے کہ چینل جو بنا رہا ہے پتہ تو چلے کہ وہ اس پلیٹ فارم سے لوگوں سے مخاطب ہونے کا اور ان کے اوپر اپنی رائے ٹھونسنے کا مجاز بھی ہے کہ نہیں. اس کی بات کے پیچھے کوئی وزن اور عقل اور کوئی لاجک ہے کہ نہیں ہے. تو یہاں تو بہت سارے لوگوں نے، آپ خود بھی کڑتے رہتے ہوں گے کہ یہ کیسے لوگ. تو بس وہ اس پر ذرا سا چیک ضرور ہونا چاہیے کہ کون. دیکھیں نا، ہم کویکس کے خلاف کتنا کہتے رہتے ہیں جی ان کو ختم کر دینا چاہیے. ان کا انکروچمنٹ ہو جاتی ہے، وہ گورنمنٹ اگر وہ انکروچمنٹ ختم کرتی ہے تو ہم اس کی حمایت کرتے ہیں نا، اس لیے کہ وہ ناجائز تجاوزات میں آ جاتا ہے نا. اسی طرح جو ایبلٹی نہیں رکھتا اور وہ چینل بناتا ہے وہ ناجائز تجاوز میں آ جاتا ہے، اس کو ہٹا دینا چاہیے. لیکن بند کرنا کوئی علاج نہیں. ناظرین، آپ نے طارق جمیل صاحب کی باتیں سنی اور یقیناً آپ اس سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے. بہت اچھی باتیں اور بہت ہی معلوماتی گفتگو سننے میں آئی. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ حسن عباس زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.